بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب روض الباسم من خلق النبی الخاتم، جلد ثانی، باب نمبر 14، حیوانات اور نباتات کے ساتھ حضور کی رحمت و شفقت، اور اس کی فصل 7، پیج نمبر 569 سے جانوروں کی خوراک اور ان کے آرام کا خیال رکھنے کی تاکید۔ اس حوالے سے حدیث نمبر 24، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبز علاقے میں سفر کرو تو زمین میں اونٹوں کو ان کا حصہ دو، یعنی انہیں پیٹ بھر کر چارہ کھلاؤ، اور جب تم قحط زدہ علاقے میں سفر کرو تو تیز چلو تاکہ خوراک کی کمی سے پریشانی نہ اٹھانی پڑے، اور جب تم رات میں آرام کے لیے کہیں قیام کرو تو راستے میں آرام کرنے سے اضطراب کرو، کیونکہ رات کے وقت وہ جگہ جانوروں کے گزرگاہ اور حشرات الارض کی آماج گاہ ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم، احمد، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 25، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم سرسبز زمین پر چلو تو اپنی سواریوں کو سبزہ گھاس وغیرہ کھانے دو، اور گھروں سے بہت زیادہ دور نہ نکل جایا کرو۔ جب خشک اور بنجر زمین پر سے گزرو تو جلدی سے گزر جایا کرو، اور اول رات میں سفر شروع کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپٹ سکیڑ دی جاتی ہے، یعنی سفر جلدی طے ہوتا ہے۔ دوران سفر جب تمہیں جن بھوت وغیرہ راستہ بھٹکا دیں تو اذان دیا کرو۔ راستے گزرگاہ کے درمیان نماز پڑھنے اور ان میں پڑاؤ ڈالنے سے گریز کیا کرو، کیونکہ یہ گزرگاہیں سانپوں اور درندوں کی پناہ گاہ ہوتی ہے۔ اسی طرح راستے کے درمیان قضائے حاجت کرنا لعنت کا باعث ہے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابن السنی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 26، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زمین سرسبز ہو تو اپنی سواری سے اتر جایا کرو اور اسے سبزہ کھانے یعنی چرنے کا حق دیا کرو۔ جب زمین خشک اور بنجر ہو تو وہاں سے اپنی سواری کو جب تک وہ طاقتور اور چست ہو جلدی سے گزار لیا کرو۔ رات کے پہلے حصے میں سفر کا آغاز کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپٹ دی جاتی ہے۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا، طحاوی اور بیہقی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 27، حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں پر تب سوار ہوا کرو جب وہ صحیح سالم یعنی تندرست و تازہ دم ہوں، اور اسی حالت میں انہیں چھوڑ بھی دیا کرو، زیادہ تھکایا نہ کرو، انہیں اپنی کرسیاں نہ بنا لو کہ جب جی چاہا ان پر بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو امام احمد، دارمی، ابن خزیمہ اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 28، حضرت سہیل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنی سواریوں اور چوپایوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان پر تب سوار ہوا کرو جب یہ صحیح سلامت ہوں، اور انہیں صحیح حالت میں ہی چھوڑا کرو، نہیں راستے اور بازاروں میں اپنی گفتگو کے دوران انہیں کرسیاں بنایا کرو، کیونکہ بہت سواریاں اپنے اوپر سوار ہونے والوں سے زیادہ بہتر اور ان سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 29، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانوروں کی پشتوں کو منبر بنانے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے تمہارا مطیع کیا ہے
کہ وہ تمہیں اس شہر تک پہنچائیں جہاں تم شدید مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، اور تمہارے لیے زمین بنائی ہے تاکہ تم اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرو۔ اسے امام ابو داؤد، طبرانی، بیہقی اور بغوی نے روایت کیا ہے۔ فصل 8، جانوروں کے بچوں کی خوراک کا خیال رکھنے کا حکم۔ حدیث نمبر 30، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے فلاں، جب تم دودھ نکالو تو اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس حدیث کو امام طبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام بیہقی نے فرمایا اس کے تمام رجال صحیح ہے سوائے عبداللہ بن جنادہ کے جو سکا ہے۔ فصل 9، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مظلوم اونٹوں کی شکایت دور فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 31، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر کان کے پیچھے کی ہڈی پر دست شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد نے مذکورہ الفاظ کے ساتھ ابن ابی شیبہ اور ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ امام حکیم نے فرمایا اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے اس کی سند میں عبد الحکیم بن سفیان نامی راوی ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس کا بغیر کسی جرح کے ذکر کیا ہے اور اس کے علاوہ بھی تمام رجال ثقہ ہیں۔ حدیث نمبر 32، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور اس نے انہیں اپنی پشت پانی لانے کے لیے استعمال کرنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے اور وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اٹھو۔ پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو ایک کونے میں کھڑا تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹ کی طرف چل پڑے تو انصار کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے، ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملہ کا خطرہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور اس کی پیشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی جھک گئی
کہ اس سے پہلے کبھی اتنی نہ جھکی ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے، جبکہ ہم صاحبان عقل انسان اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے۔ اسے امام احمد بن حنبل نے، دارمی نے ملے جلے الفاظ کے ساتھ، اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اس روایت کے اسناد حسن ہے۔ حدیث نمبر 33۔ حضرت یعلا بن سیابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ قضائے حاجت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کے 2 درختوں کو حکم دیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بن گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ حکم دیا تو وہ اپنی اپنی اگنے کی جگہ پر لوٹ گئے۔ پھر ایک اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی گردن کو زمین پر رگڑتا ہوا حاضر ہوا۔ وہ اتنا بلبلایا کہ اس کے آنسوؤں سے ارد گرد کی جگہ گیلی ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ اس کا خیال ہے کہ اس کا مالک اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کے مالک کی طرف آدمی بھیجا کہ اسے بلا لائے۔ جب وہ آ گیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا یہ اونٹ مجھے ہبہ کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اس سے بڑھ کر اپنے مال میں سے کوئی چیز محبوب نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سے اس کے معاملے میں بھلائی کی توقع رکھتا ہوں۔ اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اپنے تمام مال سے بڑھ کر اس کا خیال رکھوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر سے ہوا جس میں موجود میت کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے گناہ کبیرہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی طلب فرمائی اور اسے اس قبر پر رکھ دیا اور فرمایا، جب تک یہ ٹہنی خشک نہیں ہو جاتی اس کے عذاب میں تخفیف کی جاتی رہے گی۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے اس کی اسناد حسن اور رجال ثقہ ہے۔ حدیث نمبر 34۔ حضرت یعلا بن مروہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جب ہم ایک سفر میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے تو میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 3 امور معجزات وارد ہوتے دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی لادا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو وہ بلبلانے لگا اور اپنی گردن اجراہ تعظیم آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس سے پوچھا، یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا، نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے 2 بار عرض کیا، نہیں بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جب کہ تم نے اس کے بارے میں یہ صورتحال ذکر کی ہے، اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو۔
اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سستانے کے لیے محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ رفعت مآب میں سلام عرض کرے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی کے پاس سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا جسے جنات چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتھنا پکڑ کر فرمایا، نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلا بن مروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے۔ وہی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ گوشت واپس لے جائے، اور اپنے صحابہ کو حکم فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا صائبہ تک نہیں دیکھا۔ اس حدیث کو امام احمد، عبد بن حمید اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ امام منجری نے فرمایا ہے اس کی سند جید ہے۔ امام حیثمی نے فرمایا ہے اسے امام احمد نے دو اسناد کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام طبرانی نے بھی اسی کے مثل روایت کیا ہے، اور امام احمد کی ایک سند کی رجال صحیح حدیث کے رجال ہیں۔ حدیث نمبر 35۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جیسے کان میں کوئی بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے، اور آج یہ ہمیں آپ کی بارگاہ میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے، اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کچھ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔
اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جبکہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منو ان اسی طرح ہے جیسے آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم کے عوض خرید لیا، پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ دیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس پر بھی میں نے آمین کہا۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھی، تو اس نے پہلی 3 کو قبول فرما لی لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جیسا کہ امام منذری نے فرمایا ہے۔ پارٹ نمبر 77 پیج نمبر 583 پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔